اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہے شوگر۔ آج کا مضمون میرے تجربات کا نچوڑ ہے، لہذا آخر تک پوری توجہ سے ویڈیو ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ شوگر کو اردو زبان میں ذیابیطس اور انگریزی میں ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ آج کل بہت عام مرض ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ عام اندازے کے مطابق تقریباً 70% لوگ اس موذی اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں۔ آج کل کے جو زیادہ تر امراض ہیں ان کی بڑی وجہ غذا کا زیادہ استعمال اور اس کے مقابلے میں جسمانی کام کا بالکل نہ ہونا، کسی قسم کی جسمانی ورزش کا نہ ہونا۔ جسمانی مشقت بذات خود اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ اگر آپ جسمانی مشقت والا کام نہیں کرتے تو ورزش تو ہر بندے کو ہر قیمت پر لازمی کرنی چاہیے، اور ورزش کم از کم اس طرح کی تو ہو کہ آپ کا پسینہ نکلے۔ ہمارے ہاں تقریباً 20 یا 25% لوگ ہی ہیں جو جسمانی مشقت والا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعمیراتی کام کرنے والے مستری مزدور، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے والے پلے دار۔ پہلے کسانوں کا سارا کام دستی ہوتا تھا، لیکن اب کافی سارا کام مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے کے جو لوگ جسمانی مشقت کے عادی تھے، آپ خود دیکھیں کہ ان کی جسمانی صحت آج کل کی نوجوان نسل کی صحت سے بھی اچھی ہے، اور ان کی عمریں بھی ماشاءاللہ لمبی ہوتی ہیں۔ جو باقی 70 یا 75% لوگ ہیں، ان کا کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ صبح کرسی پر بیٹھتے ہیں اور شام کو کرسی سے اٹھ کر سیدھا بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصہ میں شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی وجہ جس سے شوگر ہوتی ہے، وہ ہے آج کل کے زمانے کے کولڈ ڈرنکس۔ آج کل گھریلو بجٹ کا کافی بڑا حصہ ان کولڈ ڈرنکس کی مد میں خرچ ہو رہا ہے، اور ہر بڑا چھوٹا مرد و خواتین ان کے شوقین ہیں، اور ان کے زیادہ استعمال سے جسم کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اور شوگر کو جسم سے کم کرنے کا کوئی جسمانی کام تو ہے نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوگر ہو جاتی ہے۔ پہلے گھر کا سارا کام گھر کی عورتیں خود کیا کرتی تھیں اور صحت مند رہتی تھیں، لیکن اب بہت سے گھروں میں برتن دھونے اور جھاڑو دینے کے لیے ملازمائیں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ کافی گھروں نے تو کھانا پکانے تک کے لیے باورچی رکھ لیے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتوں کے کرنے کا کوئی کام ہی نہیں رہا، اور آخرکار شوگر کا شکار ہو کر باقی ماندہ زندگی دوائیاں کھا کھا کر تھوڑے ہی عرصے میں انجام کیا ہوتا ہے؟ قبر۔ لہذا گزارش ہے کہ کولڈ ڈرنکس کو اپنی زندگی سے نکالیں اور مفید مشروبات استعمال کریں، اور تھوڑی ہو یا زیادہ ورزش کا اہتمام کریں۔ اب آتے ہیں شوگر کی تیسری اور سب سے اہم وجہ، جس کو میں نے آخر میں اس لیے بیان کرنے کے لیے رکھا تھا کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ہے ٹینشن۔ فی زمانہ ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے۔ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو مجھے ایک بزرگ نے بتائی تھی۔ کسی کام سے ایک گاؤں جانا ہوا تو وہاں ایک بزرگ جو کہ شوگر کے بہت پرانے مریض تھے، ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ حکیم صاحب، میں کافی عرصہ سے شوگر میں مبتلا ہوں، یہاں تک کہ شوگر کی وجہ سے میری ٹانگ بھی کٹ گئی ہے۔ میں نے شوگر کے متعلق بہت غور کیا ہے، اور میں آج آپ کو شوگر کے متعلق ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شوگر میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ٹینشن سے ہوتی ہے۔ یعنی اس کی شروعات تو ٹینشن سے ہوتی ہے، لیکن یہ بڑھتی میٹھا کھانے سے ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس کے متعلق ایک مزید واقعات بھی سنا دیے، اور واقعتاً ٹینشن شوگر کی چابی ہے۔ ٹینشن سے بچیں، خوش رہا کریں۔ ٹینشن سے بچنے کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز پنج یگانہ کی ادائیگی، استغفار اور درود شریف کی کثرت،
انشاءاللہ ٹینشن آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ شوگر ایک مشکل سے قابو میں آنے والا مرض ہے۔ یہ بیماری دل کی بیماریوں اور نکارہ گردوں اور معذوری جیسی بیماریوں کا باعث ہے۔ اب آتے ہیں اس مرض کی علامات کی طرف، تاکہ آپ شروع ہی میں اس مرض پر قابو پا سکیں۔ اس کی سب سے پہلی علامت ہے ناقابل برداشت پیاس اور پیشاب کا زیادہ آنا۔ دوسری علامت ہے جسمانی تھکاوٹ۔ تیسری علامت ہے نظر کا دھندلا جانا۔ شوگر کی چوتھی علامت ہے جسمانی وزن کا کم ہو جانا اور مسلسل بھوک لگنا۔ شوگر کی پانچویں علامت ہے جلدی بیماریوں کا شکار ہو جانا اور چہرے کا بے رونق ہو جانا۔ شوگر کی چھٹی علامت ہے زخم کا ٹھیک نہ ہونا۔ بڑھی ہوئی شوگر زخم کے ٹھیک ہونے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شوگر کی ساتویں علامت ہے انفیکشن کا شکار ہونا، خاص طور پر خواتین مثانے اور اندام نہانی کی انفیکشن کا شکار ہوتی ہیں۔ شوگر کی آٹھویں علامت ہے ہاتھ اور پاؤں کا سن ہونا۔ بڑھتی ہوئی شوگر اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی جلن اور سن ہونا جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تھیں شوگر کی علامات۔ اگر آپ کے جسم میں یہ علامات ہیں تو جلد سے جلد شوگر چیک کروائیں اور علاج کریں۔ اب آتے ہیں شوگر کے علاج کی طرف۔ شوگر کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جسمانی ورزش اور پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو شوگر کا مایہ ناز نسخہ بتاتا ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ تخم کاہو 50 گرام، چریتا 50 گرام، گڑ ماربوٹی 50 گرام، تخم کریلا 50 گرام، تخم جامن 50 گرام، مروارید 10 گرام۔ نسخہ دوبارہ سن لیں۔ تخم کاہو 50 گرام، چریتا 50 گرام، گڑ ماربوٹی 50 گرام، تخم کریلا 50 گرام، تخم جامن 50 گرام، مروارید 10 گرام۔ باریک پیس کر بڑے کیپسول بھر لیں۔ خالی کیپسول پنسار سٹور سے آسانی سے مل جاتے ہیں، اور یہ نسخہ بھی ہر پنسار سٹور سے انشاءاللہ آسانی سے مل جائے گا۔ کسی اچھے پنسار سٹور سے لیں تاکہ اچھی دوائیاں ہوں اور اچھا نسخہ بنے۔ صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔